جو کہ اس ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجیں گے، اور آپ نے ہر کام کرنے کا سلیقہ انداز ہمیں سکھا دیا۔ آپ کی اسوہ سے، آپ کی سیرت سے ہمیں ہر قسم کی تعلیمات مل جاتی ہیں کہ کون سا کام کیسے کرنا ہے، وہاں کون سی دعا پڑھنی ہے، وہاں کون سے الفاظ کہنے ہیں۔ اگر کسی انسان کو یہ ساری دعائیں یاد نہیں ہیں تو وہ اللہ کا نام لے کے ہی کام کا آغاز کر دے۔ کوئی کتاب پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کتاب پڑھیں۔ کہیں جانا ہے، لباس تبدیل کرنا ہے، اگر لباس تبدیل کرنے کی، لباس پہننے کی دعا نہیں آتی ہے، لباس اتارنے کی دعا نہیں آتی ہے، تو بسم اللہ پڑھ کے لباس کو اتار دیجئے، لباس پہن لیجئے، اللہ کا نام لے کے ہر کام کیجئے، اللہ کے نام کی برکت ہوگی۔ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا نام لیتے رہو تو اللہ بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، ہر کام میں، ہر جگہ پہ، کہیں بھی جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، سمندر میں ہو، فضا میں سفر کر رہے ہو، ہر جگہ اللہ کو یاد کرو۔ تجدہ تجاہک، تم اللہ کو اپنی معیت میں پاؤ گے، اپنے سامنے پاؤ گے۔ مشکل سے مشکل لمحات میں بھی اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہوگی۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی شدہ، اے بیٹے خوشحالی کے زمانہ میں اللہ کو یاد رکھو اور برے وقت میں اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ مشکلات میں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کی معیت تمہیں حاصل ہو جائے تو پھر ہر وقت خوشحالی کے زمانہ میں بھی، آرام اور راحت کے زمانہ میں بھی اللہ کو یاد رکھو۔ اور جب کوئی بھی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے یاد رکھتا ہے، ہر کام کرتے وقت اللہ کا نام لیتا ہے، تو پھر اسے اللہ کی معیت حاصل ہو جاتی ہے۔ جب رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ فرعون کو، جو اس زمانے کا نہایت طاقتور بادشاہ تھا، اس کے پاس بھیجا جس کا دعویٰ تھا کہ میں تمہارا ربکم الاعلیٰ ہوں، تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں، تم سارے میرے غلام ہو۔ اس فرعون کے پاس بھیجا کہ جاؤ اسے کہو کہ تم رب نہیں ہو، تم سب کا رب وہ ہے جو اس ساری کائنات کا خالق ہے، وہ رب جو آسمانوں پہ ہے، عرش عظیم پہ ہے، وہ رب سب کا رب ہے، تم رب نہیں ہو۔ اس کے پاس جاؤ، اسے سمجھاؤ کہ تم حقیقی رب کی اطاعت تسلیم کر لو، اور یہ ساری مخلوق ہے، اس کے ساتھ احسان کرو، ہمدردی کا سلوک کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی، حضرت ہارون علیہ السلام بھی سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا بادشاہ ہے، طاقتور ہے، ہم نہتے ہیں، خالی ہاتھ ہیں، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، ہمارے باڈی گارڈ نہیں ہیں، ہم اس کے پاس جا کے کہیں کہ تو رب نہیں ہے، رب کوئی اور ہے، تو پھر وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم ڈرو نہ، لا تخافا انی معکما اسمع و ارا، کیا موسیٰ اور ہارون تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ لا تخافا، ڈرو نہ، انی معکما، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب میں تمہیں فرعون کے پاس بھیج رہا ہوں، تم میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے فرعون کے پاس جا رہے ہو، تو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں گا۔ اسمع و ارا، جو بات بھی ہوگی میں سنوں گا بھی، میں سنتا بھی ہوں، میں دیکھتا بھی ہوں۔ اگر تم میرے نمائندے بن کے، میرے رسول اور نبی بن کے فرعون کے پاس جا رہے ہو، تو تمہاری حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے، تم میرے کام پہ جا رہے ہو، اس لیے لا تخافا انی معکما۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دلوا کے یہ کہا کہ یہ شہر چھوڑ دو، ہم کسی اور مقام پہ چلتے ہیں، اور ان کی بات مان کے قوم اپنا سب کچھ چھوڑ کے روانہ ہو جاتی ہے، تو فرعون بھی اپنا لاؤ لشکر لے کے بنی اسرائیل کے پیچھے آتا ہے۔
آگے دریا آ جاتا ہے، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، تو پھر لوگوں نے گھبرا کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو ماریں گے، ہم تو پکڑیں گے، آگے دریا ہے، ہم عبور نہیں کر سکتے، پیچھے فرعون کی فوج آ رہی ہے، ہم تو پکڑے جائیں گے، ہم تو مارے جائیں گے۔ اس موقع بھی اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کلا، ہرگز نہیں ہوگا، بے شک دریا آگے ہے، پیچھے فرعون کی فوج چلی آ رہی ہے، لیکن جو تمہیں خوف ہے، کلا، ایسا کبھی نہیں ہوگا، انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ میرے لیے کو نجات کا راستہ دکھا دے گا۔ تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تمہیں اپنی مرضی سے لے کے نہیں آیا، اس کے حکم سے آیا ہوں، اس کے حکم کے ساتھ تمہیں لے کے آیا ہوں، ہماری حفاظت اس کی ذمہ داری ہے، گھبراؤ نہ، انا معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا مالک ہے، میرا رب ہے، اس کی معیت مجھے حاصل ہے، اور جب رب کی معیت ہمیں حاصل ہو جائے، ہمیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے آپ نے اپنے بچوں کو، چھوٹوں کو یہ تعلیم دی کہ احفظ اللہ یحفظک، کہ اللہ کو ہر لمحے یاد رکھو، وہ تمہیں یاد رکھے گا، تمہاری حفاظت کرے گا، تمہارے ساتھ ہوگا۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، بیٹے جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو اس اللہ سے مانگو، دینے والا وہ ہے، اس کے سوا دنیا کی کوئی طاقت، کوئی ذات ایسی نہیں ہے جو ہمیں دے سکے، ہر چیز اسی کی ہے، وہ جب چاہے ہمیں عطا کر دے، جب چاہے ہم سے واپس لے لے، وہ مالک الملک ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ بچے کو یہ تعلیم دیں کہ بیٹا جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارا نہیں ہے، ہم بھی اللہ کے ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ بھی ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بیٹا یہ سورج، یہ چاند جو بہت بڑے ہیں، اتنا بڑا سورج جو پوری کائنات کو، زمین کو منور کر رہا ہے، یہ سورج بھی اس کا ہے، چاند بھی اس کا ہے، زمین بھی اس کی ہے، ہم بھی اس کے ہیں۔ ہمارے پاس جو یہ مکانات ہیں، مال ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، تجارت ہے، دکانیں ہیں، یہ سب کچھ ہمیں اس نے عطا کیا ہے۔ اس لیے تم بھی بیٹا جب بھی کوئی چیز مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا۔ یہ دنیا دار اگر دیں گے تو تجھے کچھ دے کے تجھے اپنا غلام بنائیں گے، تجھ پہ احسان کر کے جتلائیں گے، لیکن وہ اللہ دیتا ہے اپنوں کو بھی، بیگانوں کو بھی، جو اس کے ہیں انہیں بھی، جو اس کو نہیں مانتے، اس کی نافرمانی کرتے ہیں اسے بھی دیتا ہے، لیکن کبھی بھی احسان کر کے اسے جتلاتا نہیں ہے۔ وہ دینے والی وہ ذات ہے، جب بھی مانگو تو اس سے مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور بیٹا جب بھی کہیں مدد کی ضرورت ہو تو ایک اللہ سے مدد مانگو۔ دنیا میں اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے جو ہر مقام پہ، ہر مصیبت میں، ہر وقت تیری مدد کر سکتی ہو۔ ایک اللہ کی ذات ہے کہ تم جہاں بھی ہوں گے، سمندروں میں ہو، فضاؤں میں ہو، جنگلات میں ہو، اکیلے ہو، تمہارے پاس کوئی نہیں ہے تو ایک اللہ کی ذات وہاں بھی تمہاری مدد کر سکتی ہے، تمہیں بچا سکتی ہے، تمہاری حفاظت کر سکتی ہے۔ جب کوئی پاس ہو تو کوئی مدد کر سکتا ہے، لیکن جب کوئی پاس نہ ہو، جنگل میں ہے، صحرا میں ہے، فضاؤں میں ہے، اکیلے ہیں، وہاں خوف ہے، ڈر ہے، کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو اس وقت آپ کی مدد کر سکتی ہے، مصیبت سے، دشمن سے، تکلیف سے بچا سکتی ہے۔ اس لیے بیٹا جب بھی مدد کے لیے کسی کو پکارنا ہو تو اپنے اللہ کو پکارو، وہ غیب سے تمہاری امداد کرے گا، اور اس کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو بے شمار قوتوں کے مالک ہو، تمام قوتوں کے مالک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو تمام قوتوں کی طاقتوں کے مالک ہے۔ اس لیے جب بھی مدد مانگنی ہے تو ایک اللہ سے مانگو۔ اور پھر فرمایا
وَعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكَ۔ کیا بیٹا